السلام علیکم، ویلکم ٹو دی سچ پوڈ کاسٹ ود می سنبل نصیب حسین. آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آلدو حالات کچھ خراب چل رہے ہیں پاکستان کے، اور پاکستان میں انفلیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، پیٹرول پرائزز ہائک کر چکی ہیں، الیکٹرسٹی بلز میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے، عوام پریشان ہیں. اور اسی پہ آج بات کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، اور ہماری جو ایپیسوڈ ہے اسی پہ ہم بات کریں گے اس مہنگائی پر. اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نعیم بخاری صاحب. تھینک یو سو مچ سر فار یور جوائننگ اینڈ ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ. تھینک یو ویری مچ سنبل نصیب. کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ میں آئی ایم تھینکفل فار پرووائڈنگ می دس اپرچونیٹی. تو انشاءاللہ ہم آج اچھی اچھی باتیں کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کسی سلوشن پر پہنچیں. پاکستان جیسی ڈیولپنگ نیشنز کے لیے آلدو کہ ایسے چیلنجز دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ہر چند روز کے بعد ہمیں ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو حیران کن بات ہے وہ ہے مافیاز کی انوالومنٹ. اور اتنی زیادہ انوالومنٹ کہ اب مافیاز کا کردار اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو چکا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کرنا از ایز سچ ویری ڈیفیکلٹ فار اسٹیٹ ایز ویل. تو ہم اسی پہ بات کرتے ہیں. ہمارا جو پہلا کویشچن ہے وہ اسی سے ہی اسٹارٹ ہوگا کہ سر مافیاز کسی بھی اکانومی کو افیکٹ کرنے کے لیے کتنے کیسے ثابت ہوتے ہیں، اور کسی بھی اکانومی کو افیکٹ کرنے کے لیے ان کا کیا رول ہوتا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے یہ مختلف حوالوں سے مختلف مافیاز کے تھرو جکڑی ہوئی ہے. اس وقت پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی معیشت دونوں ان مافیاز کا مقابلہ کر رہی ہیں. ان میں آپ پہلا مافیا دیکھیں آج کل جس نے لوگوں کو سٹن کیا ہوا ہے، جس نے لوگوں کے اعصاب پر حملہ کیا ہے، وہ چینی مافیا ہے. دین آپ دوسرا مافیا دیکھیں، وہ پیٹرول اور ڈیزل کی شکل میں ایک مافیا ہے جو اس کی قیمتوں کو اوپر نیچے کرنے میں لگا ہوا ہے. تیسرا مافیا جو ہے وہ آپ نے شاید نوٹ کیا ہو، وہ مافیا ہے جس نے ڈالرائزیشن کی ٹریڈنگ کو کنٹرول کیا ہوا ہے، جس نے ایک مصنوعی مہنگائی کا ایک طوفان باندھا ہوا ہے. کیونکہ لوگ ڈالر بڑھتا ہے ادھر سے چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں کہ جی ڈالر بڑھ گیا. اب کوئی کسی سے پوچھے کہ بھی پاکستان کی جو پیداوار ہے اس پر ڈالر کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، لیکن ان سب مافیاز کو جکڑنے کے لیے ریاست کا ایک مضبوط کردار ہوتا ہے، ریاستی اداروں کا ایک مضبوط کردار ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں ریاستی ادارے ان کے سہولت کار بنے ہوتے ہیں مافیاز کے. ریاست کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کیا جائے. اب ایک میں آپ کو عرض کر دوں سنبل کہ اب جو پرابلم چل رہا ہے رائٹ ناؤ وہ بجلی چور مافیا اور ڈالر مافیا اور چینی مافیا، اب تینوں کے ساتھ سہ طرفی لڑائی ہماری حکومت اور ریاست لڑ رہی ہے. اب ریاستی اداروں کا جو کردار ہے جس کا بڑا کرٹیکل رول ہے، بڑا اہم رول ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. چاہے ہماری عدلیہ ہو، چاہے ہمارے جو ٹیکسیشن کو کنٹرول کرنے والے ادارے ہوں، چاہے جو ٹریڈ ویجیلنس کو دیکھتے ہیں ان کو وہ ادارے ہوں، تو کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ ان سب کے لیے پھر فوجی اداروں کو آگے آنا پڑتا ہے، جو کہ بدقسمتی ہے ایک علیحدہ سے ہمارے لیے. کیونکہ فوج کا یہ کردار نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی بجلی چور کو پکڑے، چینی چور کو پکڑے، یا کسی گھی والے کو جا کے پکڑے، یا پیٹرول پمپ والے کو پکڑے. تو ہمارے جو ریاستی مشینری ہے اس کو اس بات پر اعادہ کرنا ہوگا، عہد کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں دیانتداری سے ادا کرنی ہے. لیکن سر دیکھا جائے تو گورنمنٹ اب بھی ریسنٹلی بھی ہمیں بڑی نیوز سننے کو ملتی ہے کہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور بڑے کوئی ایکشن لیے جا رہے ہیں، لیکن ایز سچ کوئی لیا نہیں جاتا. کیونکہ آپ نے کہا کہ جیسے اسٹیٹ کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، رول ادا ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ مافیاز اوبویسلی اسٹیٹ اس میں انوالو ہوتی ہے ساتھ ہی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سلوشن ہو سکتا ہے اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے، اس مافیا سسٹم کو بیسیکلی اس کو کیور کرنے کے لیے کیا؟ دیکھیے جو آپ نے بتایا ہے نا کہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، کریک ڈاؤن از ناٹ دا سولوشن. یہ کوئی حل نہیں ہے کہ غریب کے جا کے بجلی چوری پہ اس کو پکڑ لو، اس کو قید کر دو. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بڑے بجلی چور کتنے گرفتار ہوئے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری جو الیکٹرسٹی چوری ہوتی ہے، جو ہمیں کیپیسٹی بلڈنگ کا چارجز پے کرنے پڑتے ہیں، 20 ارب روپے ہمیں سالانہ کیپیسٹی بلڈنگ کے پے کرنے پڑتے ہیں، کہ جو بجلی ہم استعمال بھی نہیں کرتے وہ 20 ارب روپے کیا ان 4 ارب روپے سے زیادہ ہیں جن کی بجلی چوری ہوتی ہے ہر مہینے؟ ٹھیک ہے نا جی. ان کو دیکھنا ہوگا، ہمیں وہ حل ڈھونڈنے ہوں گے جو کہ لوگوں کے لیے ون ون سچویشن کا کردار ادا کریں. ہمیں دیکھیں پالیسیز کو بیٹر کرنا پڑے گا کہ ہماری بجلی چوری نہ ہو. بجلی چوری میں ریاستی اداروں کے کردار کو دیکھنا پڑے گا کہ ریاستی ادارے کہاں تک سہولت کار بن رہے ہیں. بجلی چوری جو انڈسٹریز کر رہے ہیں، کتنی انڈسٹریز ہماری بند ہوئی ہیں، کتنے ریسٹورنٹ بند ہوئے ہیں. دیکھیں
بہت ساری جگہوں پہ صرف غریب کی بجلی کاٹی جاتی ہے کہ جی آپ نے بل نہیں دیا، آپ نے یا کنڈا لگایا ہوا تھا. دیکھیں یہ مافیا ضرور ہے، کنڈا مافیا بھی، اس سے بھی لڑنا ریاست کا، بجلی کے اداروں کا حق ہے، فرض ہے. لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بھی جو حکومتی ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. ایک ریٹیلر کو چینی کی چور کہے کہ پکڑ لینا کہ بھی آپ کے پاس 12 بوریاں پڑی تھیں، تو وہاں کیوں نہیں چھاپا مارا جاتا جہاں 12,000 بوریاں پڑی ہوئی ہیں؟ وہاں کیوں نہیں چھاپا مارا جاتا کہ جہاں 12,000 لیٹر آئل پڑا ہوا ہے؟ وہاں کیوں نہیں چھاپا مارا جاتا جہاں لوگ میجر چوریاں کر کے چپ کر کے ریاستی اداروں کو دھوکہ دیتے ہیں، پوری قوم کو دھوکہ دیتے ہیں؟ تو ہمیں ایسی پالیسیز اور ایسے عوامل کو اختیار کرنا پڑے گا کہ جس کی بنا کے اوپر ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر سکیں. سو بیسیکلی چیک اینڈ بیلنس. جی، چیک اینڈ بیلنس کا فقدان ہے یہاں پاکستان میں. تو سر اگر ہم بات کریں پیٹرول ہائکنگ کی، پیٹرول پرائس کی جو بڑھی ہے بہت زیادہ، اس پہ بات کریں تو سبسڈی بھی دی گئی ہے، اناؤنس کیا گیا ہے، لیکن آپ کی بات جو آپ نے بھی کی کہ وہ چھوٹے طبقے تک کم لوور کلاس تک تو نہیں پہنچ رہی، وہ مطلب ہائی کلاس تک پہنچ رہی ہے. آپ جو ہے ایک جتنا ہی پیٹرول، مطلب جتنا غریب بندہ لے رہا ہے جتنے لیٹر، اتنے ہی لیٹر کا جو ہے وہ ہائی کلاس بھی لے رہا ہے. تو اس میں سبسڈی کہاں ہے، کس کو مل رہی ہے؟ پیٹرول پہ تو کوئی سبسڈی نہیں ہے. پیٹرول پہ تو لیوی چارجز ہیں. الٹا پیٹرول پہ ہم پر لیٹر 60 روپے ٹیکس دے رہے ہیں. اب ڈیزل پہ بھی وہ ٹیکس دیا جا رہا ہے. ابھی کوئی 10 روپے نہیں لیتے تھے، یہ 50 روپے لیتے تھے میکسیمم لمٹ جو انہوں نے ایگری کی ہوئی ہے IMF کے ساتھ. تو اب وہ 10 روپے بھی انہوں نے انکلوڈ کر دیے ہیں. دیکھیں ایشو یہاں نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ بھی IMF جس کے ساتھ ہم نے ابھی معاہدہ کیا ہے تازہ ترین، اس معاہدے کی بنا کے اوپر ہم لوگ جھگڑے گئے ہیں بہت زیادہ. ہمیں کہتے ہیں کہ بھی غلامی اچھی چیز نہیں ہوتی، لیکن ہم جب اپنی پوری معیشت کو گروی رکھ دیتے ہیں کسی عالمی مالی ادارے کے پاس، تو ہمیں اس کے اثرات سے نپٹنے کے لیے بھی کچھ سوچنا ہوگا. تو وہ تمام چیزیں جو اس اثرات کی صورت میں ہم پر آ رہی ہیں، ہماری قوم کی صورت پر پڑ رہی ہیں، وہ ہم بھگت رہے ہیں. دیکھیں IMF کا جو رول رہا ہے نائجیریا میں، ارجنٹینا میں، برازیل میں، ان سب کی اکانومی تباہ ہوئی ہے. سری لنکا میں وہ سب تباہ ہوئے ہیں. لیکن جو بھی قومیں واپس آئی ہیں، یونان میں IMF نے بیل پیکج دیا تھا، وہ بیل پیکج کے بعد بھی وہ یونان دیوالیہ ہو گیا تھا. گریک، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ان کے لوگوں کو پیسے ہوتے ہوئے بھی اپنے بینکوں سے لمٹ پہ پیسے لینے پڑتے تھے. صورتحال خراب وہاں ہوتی ہے جب آپ کہیں بھی اپنی عوام کو سہولت نہیں دے پا رہے ہوتے. آپ کے پاس ریلیف کے لیے آپ کو عالمی ادارے کے پاس جانا پڑتا ہے. تو آپ ان فیکٹ پریگمیٹیکلی، عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر آپ غلام ہو چکے ہوئے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس تازہ ترین مثال سری لنکا کی ہے. سری لنکا نے اپنے آپ کو، اپنا انفلیشن ابھی 6% پہ لے آئے ہیں، وہ 38% سے. ٹھیک ہے نا جی، ہمارا بتایا جاتا ہے 39% انفلیشن ہے کرنٹلی، بٹ اٹ از آبویس انفلیشن جو کہ ظاہری طور پر ہے. ڈسگوائزڈ انفلیشن جو کہ چھپا ہوا انفلیشن ہے، ہماری آمدنی اور اس میں توافت جو فرق آتا ہے، وہ دیٹ از 74%. یعنی ہم 100 روپیہ کماتے ہیں تو انفیکٹ ہمارے پاس 26 روپے بچتے ہیں. تو 26 روپے سے ہمیں 174 روپے کی خریداری کرنی پڑتی ہے. اب ہے ہمارے پاس 26 روپے. تو آپ یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ دس از دا انفلیشن وچ وی آر فیسنگ رائٹ ناؤ. تو اب یہ جو سبسڈیز ہیں، سبسڈیز میں بھی ہم ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ساتھ، IMF کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے. نو سبسڈی آن ایگریکلچر، نو سبسڈی آن پیٹرول لیویز، نو سبسڈی آن مینوفیکچرنگ سیکٹر، نو سبسڈی آن این انڈسٹریل سیکٹر، نو سبسڈی آن لائف اسٹاک سیکٹر. تو وی ہیو ٹو فیس دا ڈائلیما آن دی ادر ہینڈ. تو ہمیں جو بحرانی کیفیت کا شکار ہیں ہم، تو وہ بھی ہماری معاہدے اور پالیسیز ہیں جن کی بنا کے اوپر عالمی طاقتوں نے ہمیں اب جکڑ لیا ہے، اور ہماری جو عوام ہے وہ اس وقت کرائسس کا شکار ہے. تو سر اب ہیں کرائسس، تو اب کیا سلوشن ہو سکتا ہے؟ مطلب کرنٹ ہم کیا ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اب آپ جانتے ہیں کہ عوام پریشان ہے، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. تو اب کرنٹ ڈیولپمنٹ کیا ہو سکتی ہیں؟ کوئی سلوشن؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، پہلے تو آپ نیت کریں کہ آپ نے ٹھیک ہونا ہے. پوری قوم نے ایک اجتماعی ہمیں نیت کرنی پڑے گی، بنانی پڑے گی. جیسے نماز کی لوگ نیت کرتے ہیں، ایسے سیدھے ہونے کی نیت کرنی پڑے گی. اس کے لیے ہمیں کریٹیکل رولز ادا کرنے ہیں. دیکھیں لوگوں نے ترقی کی ہے، لوگ ڈیفالٹ بھی ہوئے ہیں دنیا میں، ملک ممالک. پھر انہوں نے دیکھیں، آپ لوگوں نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا، آپ نے کوریا کو قرضے دیے تھے 60s میں 70s میں. کیا ہوا آپ کے ملک کے ساتھ کہ اب آپ لوگ ایک ایک پائی کے لیے محتاج ہیں؟ ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی
ملک میں انڈسٹریلائزیشن کی, مینوفیکچرنگ کی, آپ نے کیا کی ہے؟ آپ نے ڈی ایچ ایز بنائے, پراپرٹیز بنائی, اپنے پیسے کو بلاک کر دیا. اس وقت پاکستان میں پاکستانیوں کو 90 کھرب روپیہ پراپرٹی سیکٹر میں پڑا ہوا ہے جس کا کوئی سرکولیشن نہیں ہے. اگر پاکستانیوں نے 90 کھرب روپے کی انڈسٹری لگائی ہوتی, 90 کھرب روپے کی آپ نے مینوفیکچرنگ کی ہوتی, 90 کھرب روپے کا آپ نے ایگریکلچر میں لگایا ہوتا, 90 کھرب روپیہ آپ نے کسی ایسے سیکٹر میں ہوتا جہاں سے جابس بھی پیدا ہوتی ہیں, آپ کے ملک میں پیسہ بھی آتا, آپ آدھا باہر بیچتے, آدھا اپنے لوگوں کی ضرورت پیدا کرتے, آپ کی لوکل پروڈکشن ہوتی, تو اس کے نتائج کیا آتے؟ اس کے نتائج یہ ہوتے کہ آپ لوگ اس وقت ترقی کر چکے ہوتے یا کر رہے ہوتے, آپ کی جو ڈیولپمنٹ کی گروتھ ہے وہ زیادہ ہوتی, آپ کی پر کیپیٹا انکم زیادہ ہوتی. اب آپ پیسہ تو ہے نہیں آپ کے ملک میں, کون سا ملک ہے جو اتنی عیاشی کرتا ہے؟ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں, 24 گھنٹے فوڈ رائٹرز آپ کو نہیں ملیں گے. یہاں صبح 6 بجے ناشتے سے آپ کو فوڈ رائٹرز ملتے ہیں, رات کو 3 بجے تک فوڈ رائٹر چل رہے ہوتے ہیں. تو اٹس ناٹ پاسبل کہ بھی آپ لوگ اتنا پیسہ ضائع کریں ایسی چیزوں پر کہ جو کہ سٹک ہو جاتی ہوں. مثال کے طور پر پراپرٹی ہے, فوڈ پہ ہے, کہتے ہیں جی پاکستان چلے جائیں 2 ہی کاروبار ہیں, ایک پراپرٹی کا, ایک فوڈ کا. تو وی ہیو ٹو ریوائز آور پریارٹیز کہ ہماری پریارٹیز ایز اے نیشن کیا ہیں. ہم کتنا انویسٹ کر رہے ہیں فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, ہم کتنا انویسٹ کر رہے ہیں ریسرچ میں, ہم کتنا انویسٹ کر رہے ہیں ایگریکلچر میں. 0 انویسٹمنٹس ہیں ہماری, ٹھیک ہے نا جی. آن دی ادر ہینڈ ہماری آپ دیکھ لیں انویسٹمنٹس ان دا ڈی ایچ ایز کتنی ہے, ہاؤسنگ سیکٹر میں کتنی ہے, اس میں کتنی ہے. تو دیر از اے ڈفرینس. تو ہماری پریارٹیز چینج ہونے والی ہیں. اور دوسرا جو بڑا چیلنج ہے, آپ کو دنیا کے کسی بھی ملک میں ڈالر ایسے نہیں ٹریڈ ہوتا جیسے آپ کے ملک میں ٹریڈ ہوتا ہے کہ گلیوں بازاروں میں جناب لوگ ڈالر لے کے آپ کی کرنسی خرید رہے ہیں اور پھر 20-30 روپے اوپر جا کے وہ دوسرے ہمارے ہمسایہ ملکوں میں جیسے افغانستان ہے وہاں پہ بیچ رہے ہوں. ان کی اپنی کرنسی تو ٹریڈ نہیں ہوتی, وہاں تو کوئی کرنسی ایکسچینج نہیں ہے افغانستان میں, نہ انڈیا میں, نہ ایران میں. تو کرنسی ایکسچینج کا کاروبار تو صرف پاکستان میں ہوتا ہے, باقی تو پوری دنیا میں بینکس کرتے ہیں آپریٹ, ریگولرائزیشن ہے ڈالر کی. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ملک میں کہ ہم نے ڈالر کو اوپن چھوڑا ہوا ہے ایز اے پیپر کرنسی, اور جس نے ہمارے ملک کی جو فرق تھا ٹریڈنگ کا اس کو زیادہ کر دیا ہوا ہے, اور ایز اے نیشن ہم اس نقصان کو بیئر کر رہے ہیں. لیکن سر بات کی جائے فلورش ہوئی ہماری اکانومی کووڈ کے دنوں میں. آپ کو یاد ہوگا کووڈ میں یہ تھا کہ بند تھے کاروبار وغیرہ, اور دنیا جو تھی وہ مطلب ایک گھر تک محدود تھی. لیکن ہوا یہ تھا کہ آن لائن بزنسز کا جو ہے وہ ایک رجحان پیدا ہو گیا تھا, اور پاکستان میں بھی بہت زیادہ دیکھا گیا. بات کی جائے جو ہمارا ہے آن لائن سیکٹر پہ بڑی ڈیولپمنٹ دیکھی گئی, لوگوں نے اپنے جو بزنسز تھے وہ شفٹ کر دیے آن لائن. تو اس سے یہ ہوا کہ اکانومی کو تھوڑا فلورش ملا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم آن لائن جانب جائیں, مطلب کہ اگر ہم اپنے جو ہماری چیزیں ہیں اس کو ہم آن نیٹ کر دیں, تو پھر اس سے کچھ بہتری آ سکتی ہے, کیونکہ کرپشن کا جو ایک معاملہ ہے نا وہ ختم ہو سکتا ہے اس تمام تر سسٹم سے. دیکھیں ڈیجیٹلائزیشن آف دی اکانومی جو ہے یہ دس از آلویز اے بیٹر تھنگ. یہ ہمیشہ ہر سسٹم کے لیے بہتری لاتی ہے. لیکن ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی آپ کریں بہتر ہے, اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے؟ اس کے ریزلٹس امیڈیٹ نہیں ہوں گے, یہ لانگ ٹرم ریزلٹس ہوں گے. اس کے اندر آپ کے پاس ڈیجیٹل اسکلڈ یوتھ ہونی چاہیے جو کہ آپ کے لیے پلیٹ فارمس کو آپریٹ کرے, پھر آپ ان کو انیبل کریں, انیبلنگ انوائرمنٹ دیں. اب آپ یہاں سے نوٹ کریں کہ پاکستان میں اسٹیبلشنگ کاسٹ آف بزنس اتنی ہائی ہے کہ آپ کو پہلے 2 مہینوں میں اگر کوئی نوجوان جا کے اسٹارٹ اپ کرنا چاہتا ہے یا کوئی انٹرپرائز ڈیولپ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اتنا پھنسا دیا جاتا ہے ریاستی اداروں کے ساتھ. پہلے جی آپ رجسٹریشن کروائیں, رجسٹریشن کی اتنی فیس ہے, پھر آپ اپنا فون نمبر دیں, فون لگوانے جائیں تو اتنے پیسے دیں, جی فلاں ڈاکومنٹیشن دیں. تو آپ کو 1 ونڈو پہ جانا پڑے گا, 1 ونڈو پہ آپ تمام سلوشنس دیں یوتھ کو اور فری دیں, پھر جا کے آپ لوگوں کا یہ ڈیجیٹلائزیشن آف دی اکانومی کا خواب جو ہے وہ پورا ہوگا. اگر آپ ہر سٹیپ پہ ان کو مشکلات بڑھاتے جائیں گے ہماری یوتھ کی, ہمارے نوجوانوں کی, یا وہ جو لوگ جو ڈیجیٹلائزیشن میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ پھر سفر کریں گے. ان کو سفر نہ کروائے حکومت, ان کے لیے ایسا پلیٹ فارم دے 1 ونڈو اور وہ اس کے اوپر چلیں. ٹھیک ہے. تو جیسے ہم نے غریب کی بات کی, عوام کی بات کی, تو جو سوشل سیفٹی نیٹس ہیں پاکستان میں ہیں تو وہ کس طرح سے مدد کر رہے ہیں, یا وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں کچھ بہتری لانے کے لیے؟
دیکھیں سوشل سیفٹی نیٹس کا جو ہے یہ ایک آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی طرف سے ہمیں کنڈیشن ہے کہ جی پورسٹ آف دی پور جو ہے ان کو آپ نے سروائیول کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دے آر آلسو اینڈ کنزیومرس. ٹھیک, اور اینڈ کنزیومر کے پاس جب پیسے نہیں ہوں گے تو وہ کیا کنزیوم کرے گا. تو اپنی کنزمپشن کو بہتر کرنے کے لیے اور غریبوں کو لک آفٹر کرنے کے لیے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے ہمیں سوشل سیفٹی نیٹ کا ایک وہ دیا ہے, اپرچونیٹی فیچر دیا ہوا ہے. اب اس کے لیے ہم نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, پاورٹی ایلیویشن ڈویژن بنایا ہوا ہے ہم نے. وہ پاورٹی ایلیویشن انڈر کے نیچے ہی بیت المال آتا ہے. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ اس ٹائم ہم اپنے بجٹ میں 475 ارب روپے ہم نے سوشل سیفٹی نیٹس کے لیے رکھے ہوئے ہیں. دیٹ از دی ہیوج اماؤنٹ ان دی ریجن. افغانستان, پاکستان, سری لنکا, انڈیا اور بنگلہ دیش اور نیپال, ان 7 ملکوں میں 475 ارب روپے غریبوں کے لیے صرف پاکستان نے رکھے ہوئے ہیں. لیکن سوشل سیفٹی نیٹس کی جو اپروچ ہے اس پہ بہت سارے اکانومسٹ ایگری ہیں, لیکن میرا یہ ویژن ہے کہ ہم اگر ہر سال 475 ارب روپے لوگوں کو 8-8 ہزار روپے 12-12 ہزار روپے کر کے دینے ہیں, تو اگر ہم ان کو یہی پیسے امیر کرنے پر لگا دیں, ان کو کچھ اسکل دیں, ان کو کوئی کمیڈیٹی دیں, ان کو کوئی ٹریننگ دیں, ان کو کوئی ایسی چیز دے دیں کہ بھائی یہ آپ کرو اپنے ایریا میں, تو ہم اس کے پیسے دے دیں گے ریاست, تو وہ سرکولیشن آف منی ہو جائے گی. اب تو جو پیسے ان کے پاس جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آٹا لے لو, یہ گھی لے لو, اور اس کے حساب سے دیتے ہیں. آپ نے کتنا سکل دیا ہے لوگوں کو, کتنا آپ نے ان کو اپرچونٹی دی ہے لرن کرنے کی ان ٹرمز آف کیش. کیش دیکھیں نا, آپ نے لے لیا, کیش دے دیا, 12,000 روپے آپ نے مجھے دے دیے, میں غریب آدمی ہوں, راجن پور کا رہنے والا ہوں, میں نے جیب میں ڈالے, میں نے خرچ کر لیے. ٹھیک ہے نا جی, کسی چیز پہ خرچ کر لیے. اب اگر وہ 12,000 کی آپ مجھے ٹریننگ دیں گے تو ایک تو میں خود لوں گا, ٹھیک ہے, پھر آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں. ابھی تک جو سروے ہوا ہے اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ بھی 20% کے قریب لوگ وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے. اور میں آپ کو ایک عرض کروں, ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میں خود ایک ڈاکخانے میں ایک دفعہ گیا ہوا تھا, تو ایک خاتون گاڑی سے اتری تو اس نے سونے کی چوڑیاں بھی پہنے ہوئی تھیں, اور اس نے آ کے اپنا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کارڈ پیش کیا اور 12,000 روپے لے کے چلی گئیں. ٹھیک ہے, گاڑی سے اترتی ہوئی خاتون ماشاء اللہ. تو یہ میں آپ کو راجن پور کا واقعہ بتا رہا ہوں. تو ایسا ہوتا ہے بالکل. تو ہمیں اس چیز, اب وہ خاتون شاید کسی ٹریننگ کے لیے یا اس کو کہا جائے کہ یہ کومیڈیٹی لے لیں آپ ٹریڈ کریں اپنے ہاں, تو وہ نہ کرے شاید, نہیں کریں گی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح کی چیزیں جو فلاز ہیں وہ ہمیں لک آفٹر کرنے ہیں. تو ایز اے اکانومسٹ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کو ان فیوچر؟ دیکھیں جی, ان فیوچر میں نے جیسے پہلے آپ سے عرض کی ہے کہ ہمیں 2-3 ڈائمینشنز جو آپ کی ڈائریکشنز ہیں وہ چینج کرنی ہے. اگر آپ فوراً آنا چاہتے ہیں, چینج کرنا چاہتے ہیں, اپنے اکانومی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپنے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو, انڈسٹری کو آپ نے بوسٹ دینا ہوگی, ٹورزم کو بوسٹ دینا ہوگی. ٹورزم کے لیے بھی میں آپ کو عرض کروں کہ بھی آپ کو اوپن کرنے ہوں گے اپنے اسکائز, اپنے مائنڈ اوپن کرنے ہوں گے, اپنے مائنڈ سیٹس کو آپ کو چینج کرنا ہوگا. دیکھیں کوئی بندہ آسٹریلیا سے, امریکہ سے, یورپ سے اٹھ کے آپ کے پاکستان میں اس لیے نہیں آئے گا کہ اس نے نماز پڑھنی ہے. وی آر ناٹ پروموٹنگ دا ریلیجیس ٹور یا پہاڑوں کو دیکھنا ہے. دے وانٹ ٹو انجوائے, اور آپ کو ان کی انجوائمنٹ کے لیے ٹورزم سیکٹر کو کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا. ایسی پالیسیز دینی ہوں گی کہ بھی وہ لوگ آئیں اور پاکستان سے خوش ہو کر جائیں, پھر آپ پیسہ کما سکیں گے. دیکھیں ہم یہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے کہ بھی ہم کسی دوسرے ملک سے زیادہ اسلامی ہیں, لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ملیشیا, ترکی اور متحدہ عرب امارات ان کے مقابلے میں مسلمان ہیں, اور انہی کی طرح ہمیں بیہیو کرنا چاہیے ایکسٹرنل لوگوں کے ساتھ اور غیر مسلمانوں کے ساتھ. دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے, ہمیں اپنی ایگریکلچر پر فوکس کرنا ہوگا. ایگریکلچر میں 2 سیکٹر ہیں, لائف سٹاک اور ایگریکلچر. ہمیں اپنی جو خود کفالت ہے گندم کی, گنے کی, چینی کی اور کپاس کی, اس کو امپروو کرنا ہوگا. ہمیں یہ گندم, اب جو ہم نے 3 جہاز منگوائے ہیں گندم کے, ان چیزوں کو رد کرنا ہوگا. ہمیں اپنی گندم اپنے لوگوں کے لیے خود پیدا کرنا ہوگی, رادر ہم ڈالر لوگوں کو دے کے اپنے لیے گندم منگوائیں. گندم پیدا کرنے کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی چاہیے ہوتی ہے, وہ ہمارے پاس ہے نہیں, تو اس لیے پھر ہمیں مجبوراً جانا پڑتا ہے امپورٹس کی جانب. دیکھیں الحمدللہ گندم ایسی فصل ہے
میں خود گندم پیدا کرتا ہوں جس کے لیے آپ کو کوئی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. ایک آپ کو کھاد کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ بھی الحمدللہ پاکستان کے اندر پیدا ہوتی ہے. یوریا کھاد ہوگی یا ڈی اے پی ہوگی, کچھ ہمیں امپورٹ کرانی پڑتی ہے, اس کے لیے ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب وہ اس کی قیمتیں بڑھتی ہیں اور وہ کاشتکار بیچارہ جو ہے نا غمزدہ ہوتا ہے, پھر تکلیف میں آتا ہے. تو ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ بھی کھاد کی جو خود کفالت ہے وہ بھی ہم پیدا کریں ملک کے اندر. کھاد بھی ایک انڈسٹری ہے, اس کو بھی ہم فروغ دیں ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر, اور ٹیکنالوجی کو ہمیں زیادہ فروغ دینا ہوگا ہر چیز کے اندر, ایگریکلچر سیکٹر کے بھی اندر بھی, لائف سٹاک میں بھی, اور آپ کی انڈسٹری میں بھی, آپ کی مینوفیکچرنگ میں بھی. آپ کو جب یہ چیزیں آئیں گی تو پھر تیسری جو ہے آپ کو بجلی کی قیمت کم کرنی پڑے گی. جب آپ بجلی کی قیمت کم کریں گے تو آپ کی انڈسٹری بھی خریدار ہوگی, آپ کے لوگ بھی خریدار ہوں گے, آپ اپنی کیپیسٹی چارجز بھی نہیں آپ کو دینے پڑیں گے. جب دیکھیں آپ یوٹیلائز ہوگی بجلی ساری استعمال ہوگی تو پھر آپ کو کیپیسٹی چارجز کیوں پے کرنے پڑیں گے؟ پھر تو آپ نے خرید لی ان سے. کیپیسٹی چارجز آپ کو تب پے کرنے پڑتے ہیں جب وہ پیدا کرتے ہیں آئی پی پیز, اور آپ پے نہیں کرتے, ان کو یوز نہیں کرتے آپ ان کی بجلی. ٹھیک ہے. ابھی بجلی کے حوالے سے بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ 8 بجے تک اپنے جو بھی دکان وغیرہ ہے, کاروبار ہے, اس کو شٹ ڈاؤن کر دیں اور صبح سے شروع کریں. لیکن یہ بھی عوام کے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ اوبویسلی جو تاجر برادری ہے ان کا احتجاج سامنے آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارا تو کاروبار ہی شام کو چلتا ہے. سنبل دیکھیں, عرض یہ ہے کہ آپ اپنے رویے چینج کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں ایز اے قوم, بحیثیت قوم. وہ جیسے کہتے ہیں نا من حیث القوم, ساری دنیا جو کرتی ہے ہم کہتے ہیں ہم ان سے ڈیفرنٹ کریں گے. پاکستانی ساری دنیا میں صبح کی روشنی میں لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں 7 بجے, اور شام کو 6 بجے آپ کو ادارے یہ مارکیٹیں بند ملتی ہیں 7 بجے. تاکہ کہ کچھ ریسٹورنٹ کھلے ہوتے ہیں کہ لوگ کاروبار بند کر کے اپنا کھانا کھا لیں. یہ تقریباً 1 مہینہ پہلے میں جنیوا میں گیا تھا. میں صبح نماز پڑھ کے اٹھا تو میں نے دیکھا ساری مارکیٹیں کھلی اٹھ گئیں. میں حیران ہوا, میں نے کہا یہ 6 بجے کون آئے گا؟ لیکن 7-8 بجے ایوری باڈی واز ان دی شاپس, ہر شاپ کھلی تھی. اور جب میں وہاں آفس سے آیا میٹنگ کر کے واپس, مارکیٹس آر کلوزڈ 6 بجے. تو لوگ دن کی روشنی کو یوٹیلائز کرتے ہیں. اگر آپ, یہ پہلا مہینہ مشکل ہوتا ہے, آپ لوگوں کے رویے سیٹ کر دیں گے کہ جی صبح دکان کھلے گی 8 بجے 9 بجے. اب لوگوں کے رویے بھی اس لیے تبدیل ہیں کہ بھی لوگوں کو پتہ ہے صبح ہم اٹھ کے کہاں جائیں گے, دکانیں تو بند ہوں گی. تو وہ امیجن ہی یہی کرتے ہیں کہ دکان شام کو 8-9 بجے چلیں گی. جب 8-9 بجے ان کو دکان رات کو نہیں ملے گی 10 بجے, تو الٹیمیٹلی دا چیلنجز ول گو ٹو دا پیپل. تو سب سے بڑا جو مشکل چیز ہوتی ہے, آپ نے نفسیات میں پڑھی ہے, تو وہ لوگوں کا رویہ چینج کرنا ہوتا ہے. یہ ایشو نہیں ہے کہ بھائی آپ نے 12 گھنٹے کھولنی, اب 12 گھنٹے وہ فکس کر لیں, ٹھیک ہے نا جی, کہ بھائی دن کی روشنی کو ہم یوٹیلائز کریں گے. کیوں ارلیئر ہم کہتے ہیں کہ جی سورج کی روشنی سے ہم فائدہ اٹھا لیں. تو سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانا اس لیے بہتر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے, بجائے اس کے کہ ہم اسی انرجی کو, اسی آکسیجن کو ہم شام کو یوز کریں پیسوں سے, اپنے پیسوں سے. تو کیوں نہیں ہم قدرت کے دیے ہوئے تحفے کو یوٹیلائز کرتے؟ تو میں اس حق میں ہوں کہ ہم سورج کی روشنی کو استعمال کریں اور دن میں ہی کاروبار کریں. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. اور جیسا کہ ہم نے بات کی, اور کنکلوژن یہی نکلتا ہے جناب کہ جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا تو کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہو بھی جائے, وربل اسٹیٹمنٹ آ بھی جائیں, لیکن ایکشن اس پہ نہیں ہو سکتا, پراپرلی اس پہ کام نہیں ہو سکتا. تو مائنڈ سیٹ چینج کرنا از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. ویل جناب, دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز پوڈ کاسٹ. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی آج کی پوڈ کاسٹ. ان شاء اللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم ملیں گے آپ سے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.